ہمارے پرانے گھر کے پاس ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتا۔ وہ بہت اداس دکھی نظر آتی ہمیشہ، اور پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ اس کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا۔ ایک دن اس نے میری امی کے بار بار پوچھنے پر اپنی یہ خاموشی توڑ دی۔ پتہ نہیں کیوں، پر اس نے اس دن وہ راز بتایا اپنی زندگی کا جو سن کر امی کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اور والد میرے بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میرے ماموں نے امی کو اور مجھے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میرے ماموں نے مجھے کبھی بھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پالا پوسا اور بڑا کیا۔ میری ہر ضد کو، ہر خواہش کو پورا کیا۔ مجھے بچپن سے ہی سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا، اور یہ شوق میرا 17 سال کی عمر تک چل پایا۔ ایک دن میں سائیکل چلا رہی تھی، اچانک سائیکل سے گر پڑی۔ مجھے کافی چوٹیں آئیں، اور ایک ایسی چوٹ بھی مجھے لگی کہ میری شلوار خون سے لت پت تھی۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا میری امی کو کہ میرا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے، پردہ برکات پھٹ گیا ہے۔ خیر، مجھے جب گھر لے کر جایا گیا، میری امی نے مجھے ساری بات بتائی۔ چونکہ میں عالمہ کا کورس کر رہی تھی، مجھے ان سب باتوں کی سمجھ پہلے سے تھی۔ میں نے جب یہ سب سنا، میری تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں بالکل زندہ لاش بن گئی تھی۔ پھر کیا تھا، میں ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی، تنہائی میں روتی تھی، ہر وقت موت مانگتی تھی۔ میری امی مجھے بہت سمجھاتی تھی، لیکن غلطی میری امی کی تھی اور اس ڈاکٹر کی تھی جس نے یہ بات امی کو تو بتائی تھی، لیکن میرے ماموں کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ امی کے کہنے پر امی نے پتہ نہیں ڈاکٹر کو ایسا کیا کہا، ڈاکٹر نے بھی ماموں سے جھوٹ بول دیا کہ کچھ نہیں ہوا، بچی کو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ خیر، سب نے میرا خیال رکھا، لیکن امی کی اور میرے علاوہ یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں 20 سال کی ہو گئی۔ اب میرے رشتے آنے لگے۔ جب کوئی آخر سمجھوتا کر لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ خیر، دھوم دھام سے میری شادی ہوئی۔ باپ سر پہ نہیں تھا۔ ماموں نے اس کے باوجود بھی 10 لاکھ کا میرا جہیز بنایا۔ جہیز میں ہر وہ چیز بنائی جو ایک غریب گھر کی بیٹی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ خیر، شادی ہو گئی میری، اور میری زندگی میں وہ سیاہ رات بھی آ گئی۔ میں اندر ہی اندر رو رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لے۔ میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں ہے۔ خیر، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ صرف انسان نے مجھے بیڈ سے دھکا دے کر فرش پہ پھینک دیا اور مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایسی ایسی گالیاں، ایسے ایسے الزام مجھ پر لگائے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا، بدکار عورت، کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا کے آئی ہو میری زندگی میں۔ وہ مجھے مارتا جا رہا تھا، گالیاں دیتا جا رہا تھا۔ میں برشتہ آتا میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی۔ گھر والوں کو مجبوراً انکار کرنا پڑتا۔ اسی دوران میری امی کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ اب تو 3 سال گزر گئے ہیں، اب تک تو تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ اتنے بڑے گپ کے بعد کہاں کسی کو پتہ چلتا ہے، اور آج کل تو یہ عام ہو گیا ہے۔ کوئی بھی شریف سمجھدار انسان تلاش کر کے اس کی شادی کر دینا۔ نیک بندی کو پتہ چل بھی گیا تو وہ صبر کر جائے گا اور آپ کی بیٹی کو خوش بھی رکھے گا۔ میں امی کو بڑا روکتی، امی مجھ سے کوئی سمجھوتا نہ کرواؤ،
لیکن امی اب مجھے مجبور کرتی۔ خیر ایک دن وہ بدنصیب دن میری زندگی میں آیا۔ ایک اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا عالم دین تھا، کھاتے پیتے گھر سے تھا، کافی مذہبی گہرانہ تھا اس کا۔ امی نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ خیر ایک دن میں نے امی سے کہا، امی مجھے اس لڑکے سے فون پہ بات کرنی ہے۔ امی کہتی کیوں؟ میں نے کہا امی میں اس کو ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں، اگر وہ یہ سب سن کر بھی مجھے قبول کر لے گا تو میں اس سے ہنسی خوشی شادی کر لوں گی۔ لیکن امی نے میری ایک نہ سنی اور اوپر سے اپنا دوپٹہ اتار کر میرے پیروں میں ڈال دیا۔ کہتی خدا کا واسطہ ہے ہماری عزت رکھ لو، اگر بات کہیں باہر پھیل گئی تو تمہارے ماموں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ خیر کیا کرتی، ماں تھی، مجھے اس کی بات کا بھرم رکھنا پڑا۔ حیا والی بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کے لیے بنا سوچے سمجھے ہی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ میں بھی دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ وہی سب ہوا جس کا مجھے خوف تھا ہمیشہ سے۔ حرام موت مرنے کا حوصلہ نہیں تھا اور شادی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کرتی تو کیا کرتی؟ دلہن بنی ہوئی تھی، مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اس نے مجھے طلاق 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 بول دیا، کب اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے باہر گلی میں کھڑا کر دیا۔ رات کا 1 بجا ہوا تھا اور پورا محلہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانور سب کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا تھا، میری بدکاری کے قصے سنا رہا تھا چیخ چیخ کر۔ کسی بندے کو مجھ پر ترس نہیں آ رہا تھا، سبھی مجھے بدکاروں نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس گھٹیا آدمی نے میرے گھر والوں کو آدھی رات کو فون کر کے بلایا اور ساری دنیا کے سامنے ان کی عزت کا جنازہ بھی نکالا۔ میری امی کہتی رہی بیٹا میری بیٹی بدکار بدچلن نہیں ہے، ایک حادثے میں اس کا کنوارا پن چلا گیا۔ وہ کہتا جیسی بیٹی ویسی ہی ماں، چل نکل اس بدکار بیٹی کو اٹھا کر یہاں سے۔ میں نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، میرے ماموں مجھے ایسے اٹھا کر گھر لائے جیسے میت کو اٹھا کر لایا جاتا ہے کندھوں پہ۔ اس جانور نے مجھے پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ میرے ماموں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ساری غلطی میری ماں کی تھی، اس نے عزت بچاتے بچاتے سب کی عزت کا جنازہ نکال دیا۔ میرے ماموں نے امی کے ساتھ اور میرے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ رشتہ داروں نے ہمارا دانا پانی بند کر دیا، اب ہمارا کوئی بھی نہیں تھا دنیا میں خدا کے سوا۔ ایک کرائے کے مکان میں ہم رہتے تھے۔ یہ سب سننے کے بعد امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے غور سے فوراً اسے گلے لگا لیا، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ امی نے اس کو نکاح کی دعوت دی میرے چاچو کے ساتھ، جن کی عمر 25 سال تھی، پر اس لڑکی نے رشتے کے لیے انکار کر دیا اور وجہ پوچھنے پر بس اتنا کہا کہ آپ کا بہت شکریہ ماسی، آپ نے ہمیں اتنی عزت دی۔ پر مجھے مرد ساتھ پر یقین نہیں رہا، یہ الفاظ کہہ کر وہ چلی گئی۔ وہ میرا یہ سب بتانے کا مقصد کسی کی عزت بچانا اچھالنا نہیں۔ میرا اس باشعور معاشرے سے اور باشعور مردوں سے ایک ہی سوال ہے، کیا عورت کی پاک دامن ہونے کا ثبوت اس کا کنوارا پن ہی رہ گیا ہے؟ تحریر پر فرشتے تنقید کریں، فرشتوں کی تنقید میرے لیے باعث عزت کی بات ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ اور کمنٹس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس واقعہ میں غلطی کس کی تھی، ماں کی یا بیٹی کی یا پھر اس درندے کی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔